لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کری، جوانی کی پرواہ نہیں کری، صحت کی پرواہ نہیں کی۔ وقت ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو چلتے چلتے کھا لیا۔ سونے کا وقت نہیں ملا تو بس چند گھنٹے سو کے کسی طریقے سے اپنی بے چین زندگی کو گزارتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 430 میں فرماتے ہیں، لین دین میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا اور دوڑ دھوپ میں سب سے زیادہ ناکام ہونے والا وہ شخص ہے جس نے مال کی طلب میں اپنے بدن کو بوسیدہ کر ڈالا ہو، مگر تقدیر نے اس کے ارادوں میں اس کا ساتھ نہ دیا ہو، لہٰذا وہ دنیا سے بھی حسرت لیے ہوئے گیا اور آخرت میں بھی اس کی پاداش کا سامنا کیا۔ آپ علیہ السلام یہاں پر ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جو زندگی بھر مال کمانے میں لگے رہتے ہیں، انہیں دنیا میں کچھ دکھائی نہیں دیتا سوائے مال کے، نفع کے، منافع کے، اور کس طریقے سے اپنے کاروبار کو بڑھایا جا سکے، کیسے زیادہ سے زیادہ کام کر کے، اوور ٹائم کر کے، کسی طریقے سے اچھا کر کے، برا کر کے، کسی کا حق مار کے کیسے پیسہ جمع کرنا ہے، کیسے مال جمع کرنا ہے، اس کو بڑھانا ہے اور اس سے ترقی کرتے چلے جانا ہے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اس کو صرف اور صرف اس طریقے سے وہ پلان کرتے ہیں کہ جس میں صرف جو نفع، منافع، مال اور کوئی سوچ نہیں ہوتی، اور دنیا کا کوئی کام وہ لوگ نہیں کرتے۔ یہ لوگ رات دن اس میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اگر سوتے ہیں تو بھی ان کو اسی طرح کے خیالات آتے ہیں، وہ اگر اپنی فیملی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی وہ بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اگر کسی طریقے سے اگر کہیں دوستوں میں ہوتے ہیں تو بھی وہ کسی طرح مال اکٹھا کرنے کے لیے، نفع کے لیے کوئی ذخیرہ اندوزی کرنی پڑ جائے، کہیں سے کسی طرح سے کوئی مال جمع کر کے کچھ بھی انہیں کرنا پڑے، بس سوچتے ہیں تو سوچ ان کی مال کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ اس ملک سے باہر نکل کے جائیں اور وہاں جا کے مال جمع کریں، کہاں ان کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے وہاں انویسٹ کریں، کس طریقے سے وہ کیا کریں، اسی تگ و دو میں رہتے ہیں، اسی بھاگ دوڑ میں رہتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ ان کی صحت ختم ہو جاتی ہے اور وہ وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارتے، طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر چلتے، وقت پہ کھاتے، وقت پر سوتے، اپنی صحت کا خیال رکھتے، وہ کچھ زندگی میں اپنے آسانیاں بھی پیدا کرتے، تو اس طریقے سے وہ اچھی زندگی اور شاید ایک لمبی زندگی، صحت مند زندگی گزار سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں کری، جوانی کی پرواہ نہیں کری، صحت کی پرواہ نہیں کی۔ وقت ملا تو کھا لیا، نہیں ملا تو چلتے چلتے کھا لیا۔ سونے کا وقت نہیں ملا تو بس چند گھنٹے سو کے کسی طریقے سے اپنی بے چین زندگی کو گزارتے ہیں، اور پھر وہ ساری زندگی گزارتے گزارتے تقدیر ان کا ساتھ نہیں دیتی، اور جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر نہیں پاتے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انتہائی نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، ان کو ہی خسارہ سب سے بڑا ہوا ہے کہ یہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو ایک حسرت بھری زندگی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے وہ ٹارگٹ جو انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ اچیو نہیں کر پاتے، جہاں یہ پہنچنا چاہتے ہیں یہ وہاں تک اپنی زندگی میں پہنچ نہیں پاتے، اور اس طرح سے یہ ایک حسرت لی ہوئی زندگی اس دنیا سے لے کر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر بھی انہیں حساب دینا پڑتا ہے کہ تم نے جو مال جمع کیا تھا، جس انداز سے جمع کیا تھا، جو طریقے اختیار کیے تھے وہ درست نہ تھے، وہ ایسے تھے کہ تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا، اس کی سزا بھگتنی ہوگی، یا وہ جو مال جمع کیا تھا اس پر تم نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، تم نے خمس نہیں دیا تھا، تم نے اس میں دوسروں کے حقوق ادا نہیں کیے تھے، کہاں کہاں تم نے دوسروں کے حقوق مارے ہیں، اس سب کا حساب کتاب تمہیں دینا ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جو یہاں بھی نامراد رہا، وہاں بھی نامراد رہے گا، جو یہاں بھی اپنے جسم کو، اپنی روح کو پریشان کرتا رہا، وہ سیدھا کر لیا اس نے اپنی جسم کو، اپنی صحت کو برباد کر لیا، اور وہاں بھی اسے کوئی سکون نہیں ملا، وہاں بھی اسے کوئی چین نہیں ملا، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ایسا شخص سب سے زیادہ خسارے میں ہے۔ پروردگار عالم ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی سے اس قسم کی جسے کہا جا سکتا ہے کہ لالچ ہے، اس لالچ کو ہماری زندگیوں سے پروردگار دور رکھے، ہمیں ویسے زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ جیسے وہ پروردگار چاہتا ہے۔ اے میرے پالنے والے، ہمیں وہ چیز سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ جو تو چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہماری رہنمائی فرما کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے کہ جس پر ہم چل کر تیری قربت اور تیری عبادت میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔